عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، عالمی سطح پر اس وقت مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، اور پھر بالخصوص ہمارے وطن میں اس وقت جو حالات بن رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں یا بنائے جا چکے ہیں یا بنائے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے مختلف پرائم ٹائم میں بھی اس کی جانب اشارہ ہوتا رہتا ہے۔ ایسے حالات میں بعض دفعہ ہم لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کی وجہ یا تو ہم لوگ احادیث سے ناواقف ہیں یا اسلام کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ یہ بات واضح طور پر آپ سمجھ لیں ناظرین گرامی کہ اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ مطلب اس کا یہ ہے، اس کا اگر واضح الفاظوں میں کہوں تو مسلمان کبھی ہار نہیں سکتا۔ اسلام کا نام لیوا تو مسلمان ہوتا ہے، جب اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان ہار نہیں سکتا۔ اسی سلسلے میں ناظرین گرامی میں نے سوچ رہا تھا کہ خصوصی تحریر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں قرآن و حدیث کے حوالے سے، تاکہ جو لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو رہے ہیں، جو شکایت کر رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ کو الٹ پلٹ دیکھیں گے اور سچی تاریخ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ دور پھر بھی اس دور سے بہتر ہے۔ 2018 میں حافظ زبیر علی زئی نے ایک تحریر لکھی تھی، اور انہوں نے اپنی تحریر میں بہت ساری حقائق جمع کرنے کی کوشش کی تھی۔ دوران مطالعہ مجھے اس تحریر سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، تو سوچا کہ کیوں نہ اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ناظرین گرامی، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ پر یقین کی حقیقت کمزوری اور مصیبتوں کے دور میں ظاہر ہوتی ہے۔ صاحب یقین وہ شخص نہیں ہے جو اسلام کی قوت، مسلمانوں کے غلبے اور فتح کی خوشخبریوں پر بہت زیادہ خوش ہو جائے، خوشی سے اس کا چہرہ چمکنے لگے اور دل کشادہ ہو جائے، لیکن مسلمانوں کی کمزوری اور مصیبتوں کے وقت سخت پریشان ہو کر مایوس اور نا امید ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پر سچا یقین رکھنے والے کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب مصیبتیں یا مصیبتوں اور غم کے گھٹاٹوپ اندھیرے چھا جائیں، اسلام دشمن قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں، شدید تنگی اور مصائب چاروں طرف سے گھیر لیں، تو اس کا اللہ پر یقین و ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ ذرہ بھی نہیں گھبراتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آخری فتح مسلمانوں کی ہے اور دین اسلام نے غالب ہو کر رہنا ہے، دین اسلام کو۔ مجاہد کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، لہٰذا اس عظیم مقصد کے لیے وہ ہمیشہ صبر و یقین پر کاربند رہتا ہے۔ حافظ ابن القیم فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ صبر اور یقین کے ساتھ دین کی امامت حاصل ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو سورہ سجدہ کی 24ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے انہیں اپنے دین کی طرف رہنمائی کرنے والے امام بنایا کیونکہ وہ صبر کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ناظرین گرامی، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ سے یقین اور عافیت، صحت و خیریت کی دعا مانگو، کیونکہ کسی کو بھی یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی گئی۔ ناظرین، امت صرف اس وقت تباہ و برباد ہوگی جب مسلمان دین اسلام کے لیے اپنی کوششیں ترک کر کے عمل کے بغیر ہی شیخ چلی جیسی امیدیں باندھ کر بیٹھ جائیں۔
ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ہماری امت اللہ کی اذن سے امت خیر ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد ضرور فرمائے گا، اگرچہ اس میں کچھ دیر لگ جائے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ کون سی نسل کے زیر اللہ تعالیٰ مصیبتوں کی گھنگور گھٹائیں دور فرما کر اس امت کو سربلند کر دے گا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک دین اسلام میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اس کی اطاعت کرتے رہیں گے۔ ناظرین گرامی، احادیث نبویہ میں بہت سی خوشی اور خوشخبریاں دی گئی ہیں جن سے یقین اور خوش امیدی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی میں سے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ امت مسلمہ کی حکومت مشرق و مغرب تک پھیل جائے گی۔ دنیا میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جو ابھی تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح نہیں ہوئے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ علاقے بھی فتح ہو کر ملک اسلام میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ نے ساری زمین اکٹھی کر کے مجھے دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ساری زمین اکٹھی کر کے مجھے دکھائی، میں نے تمام مشرقی اور مغربی علاقے دیکھ لیے، بے شک میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچ جائے گی جو مجھے دکھایا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی 2879 2889 والی حدیث ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اسلام نے دنیا میں غالب ہو کر رہنا ہے، تو ہم کسی خاص دور میں مسلمانوں کی کمزوری پر کیوں نا امید ہوتے ہیں، یا کیوں نا امید ہیں، یا کیوں نا امید ہوں اس وقت۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معانی الاثار للتحاوی کے شرح میں یہ ہے کہ اسلام غالب ہوگا اور مغلوب نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے خوشخبری دی ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ اسلام کو زیادہ ہی کرتا رہے گا اور مشرکین اور ان کے شرک میں کمی آتی رہے گی، حتیٰ کہ سوار سفر کرے گا تو اسے ظلم کے سوا کچھ ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک دن ایسا آئے گا جب یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں یہ ستارہ نظر آتا ہے۔ حلیت الاولیاء علی ابی نعیم والی جو کتاب ہے، جو شرح والی کتاب ہے، اس کو آپ ضرور مطالعہ کریں، وہاں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی حکومت پھیلتی رہے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوشخبریاں دی ہیں جن سے ہر نا امیدی ختم ہو جاتی ہے اور مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہر مسلمان ثابت قدم ہو جاتا ہے، خوشی اور راحت سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اس امت کو سربلندی، فتح اور زمین پر قبضے کی خوشخبری دے دو۔ یہ لفظ ہے مسند احمد کی 134 بار 5 والی جو حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت تک دین اسلام کی دفاع کے لیے لڑتی رہے گی۔ اللہ کے نزدیک انسانوں والا پیمانہ اور ترازو نہیں ہے، اللہ کا پیمانہ اور ترازو تو مکمل انصاف اور عدل و حکمت والا ہے۔ بے شک بندوں کی کمزوری کے بعد اللہ انہیں قوت بخشتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کرنے سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ تمہاری مدد اور تمہیں رزق تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2896 والی۔ ایک بار پھر ترجمہ سن لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کرنے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری مدد اور تمہیں رزق تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم پر آج کوئی ظلم ہو رہا ہے تو پھر ہم کسی پر ظلم کر رہے ہیں اپنے ماتحتوں پر۔ ہم پر اگر کوئی ظالم حکمراں آ چکا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقامی سطح پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کسی کو مار دیا، اپنے کمزور پر تھپڑ مار دیا۔ میں اپنی معاشرتی زندگی میں کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہوں، میں اپنی دوستی والی زندگی میں کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہوں، میں اپنے گھر میں موجود اپنے ماتحتوں کے ساتھ مار پیٹ سے نہ صحیح لیکن دوسری چیزوں میں ناانصافی کر سکتا ہوں۔ یہ بھی تو ظلم ہے۔ اپنی گلی کوچے، اپنے بستی اور بہت ساری چیزیں اور میرے ماتحت میں جو ذمہ داریاں ہیں، اس ذمہ داریوں سے کوتاہی برتتے ہوئے بھی میں ظلم کر سکتا ہوں۔ ساری کی ساری چیزیں اس حدیث کے تشریح میں آ جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں کو ہتھکڑیاں پہنا کر گھسیٹا جا رہا ہے، وہ زرد وغیرہ رنگوں کے قیدی لباس میں ملبوس ہیں،
دنیا کے کونے کونے میں پیچھا کر کے اسے پکڑا جا رہا ہے، اس کے پاس جدید اسلحہ نہیں، وہ فقیر و بے بس ہے۔ اس کی دعا، نماز اور اخلاص کے ذریعے اللہ اس امت کی مدد فرمائے گا، چاہے مسلمان جتنے بھی کمزور ہوں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے جس کا ترجمہ ہے، بعض اوقات وہ آدمی جس کے بال پراگندہ اور لباس میلا ہے دروازوں سے دھکے دے کر دور ہٹایا جاتا ہے، اگر یہ شخص اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے پورا فرماتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت اور غلبہ مسلمانوں کے دشمنوں کے پاس ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ ہی متصرف اور مختار کل ہے۔ وہ اپنے مومن بندوں سے غافل نہیں ہے، وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مسلمان ہمیشہ مجبور و مقہور اور ذلیل رہے، حالانکہ شرط یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا ہوگا۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت دیں، پانی پی کر لوٹتا ہوں۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، ایک اور اہم ترین روایت مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، یہ بھی ابن ماجہ کی ہے، 199 نمبر کی، اور نسائی میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے۔ ترجمہ ہے کہ میزان رحمان کے ہاتھ میں ہے، وہ قیامت تک بعض قوموں کو اٹھاتا ہے اور دوسروں کو گرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے گر جانے کے بعد ضرور اٹھائے گا، بشرطے کہ مسلمان اسے راضی کرنے کے لیے سچے دل سے کوشش کرے۔ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر کے مسلمانوں کی دلوں میں ایمان قائم کر دیتا ہے جو خیر میں مسابقت کرتے ہیں اور مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگ ان کی اقتدا کر کے اللہ کے دربار میں جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو غلطیوں کی اصلاح کر کے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلا دیں گے۔ یہ لوگ ہدایت کی طرف رہنمائی کریں گے اور کتاب و سنت کی دعوت پھیلا کر دین کی تجدید کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ابی داود کی یہ روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایسا انسان پیدا کرے گا جو قرآن و حدیث کے مطابق اس امت کی تجدید و اصلاح کرے گا۔ ناظرین، تکلیف، ذلت اور مغلوبیت ایک دن ضرور دور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے خیر میں مسابقت کرنے والوں کے ہاتھوں ہو یا مجددین کے ذریعے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ مصیبتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ اسلام کے سارے دشمنوں سے اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور جس سے اللہ کا اعلان جنگ ہو تو اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں ان دشمنان اسلام کی حکومت ایک دن ختم ہو جائے گی۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، اور صحیح بخاری کی 6502 نمبر کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آئیے ناظرین گرامی، ہم ایک دوسرے کو مصیبتوں پر صبر کی تلقین کریں اور تقدیر کے فیصلے پر رضامندی سے ثابت قدم رہیں، اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہر اعتبار سے دشمنان اسلام سے صبر کے ساتھ اسے لڑنے کی پوری طرح کوشش کرتے رہیں۔ ہمیں نا امیدی پھیلانے کے بجائے فتح اور غلبہ اسلام کی خوشخبریاں پھیلانی چاہیے۔ جو لوگ طویل انتظار کی وجہ سے نحوستوں اور نا امیدی کا شکار ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ جب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصیبتوں اور سختیوں کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کی قسم یہ کام غلبہ دین پورا ہو کر رہے گا مگر تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ جلدی میں کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اس اعتماد و یقین کا مطالبہ کرتا ہے جس کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے عملی مظاہرہ کیا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا جس کا ترجمہ ہے کہ اگر تجھے اس موسیٰ کے بارے میں ڈر لگے تو اسے دریا میں ڈال دے اور غم نہ کر اور ڈرنا نہیں۔ سورہ قصص کی 7ویں آیت کا ترجمہ کر لیجئے، پڑھ لیجئے۔ انہوں نے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، اور وہ نہ تو ڈری اور نہ غم کیا، حالانکہ دریا تو چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ دودھ پیتا بچہ آخرکار اس دور کے سب سے بڑے طاغوت فرعون کے پاس پہنچ گیا جس نے اسے پالا، اور پھر یہی بچہ اس کی ہلاکت کا سبب بنا، لیکن وہ ماں کے پاس واپس لوٹ کے بھی آیا۔ اللہ کی قدرت کے عجائب اسی طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن میں کوئی خیر نہیں۔ ناظرین گرامی، آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں نہ پوچھو۔ ایک آدمی جو اللہ کے فیصلے میں شک کرے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اسی لیے جب لوگوں کو شک اور نا امیدی کی بیماری لگ جائے
تو اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اس سے توبہ کر کے اللہ پر اعتماد اور اس کی مدد و نصرت کا یقین نہ کر لے۔ تقدیر پر ایمان وہ بہترین عقیدہ ہے جس سے اعتماد ہوتا ہے کہ آخری فتح یقین کرنے والے کی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اور بندہ اس وقت تک حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یقین کامل نہ ہو جائے کہ اسے جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ٹل نہیں سکتی تھی اور جو ٹل گئی ہے وہ کبھی پہنچ نہیں سکتی تھی۔ ناظرین گرامی، مسئلہ توقیت مقدور تقدیر کا ایک خاص وقت مقرر ہے اور اجل محدود مقررہ وقت کا مسئلہ ہے جو نہ تو کسی جلدی کرنے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے اور نہ کسی سستی کرنے والی کی وجہ سے مؤخر ہوتا ہے۔ ایسے مضبوط عقیدے پر بے صبری کا قلع قمع ہو جاتا ہے اور دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ آخری انجام و فتح متقین کے لیے ہے، یعنی یقین رکھنے والے کے لیے۔ اگرچہ امت مسلمہ کمزوری کے دور سے گزر رہی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کی تقدیر سے ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ گمشدہ عزت اور کھوئی ہوئی سرداری دوبارہ لے آئے۔ انسانوں کی ہی شان ہے کہ کبھی بلندی اور کبھی پستی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی مثال کھیتی کے پودے کی تازہ نکلی ہوئی ہری شاخ کی طرح ہے جسے ہوا کبھی جھکا دیتی ہے اور کبھی سیدھا کر دیتی ہے۔ صحیح بخاری کی 5643 نمبر کی حدیث ہے اور مسلم کا مطالعہ کریں تو 2810 نمبر میں حدیث ملے گی جس کا ترجمہ میں نے پیش کیا۔ دوبارہ سن لیں کہ مومن کی مثال کھیتی کے پودے کی تازہ نکلی ہوئی ہری شاخ کی طرح ہے جسے ہوا کبھی جھکا دیتی ہے اور کبھی سیدھا کر دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، اہم ترین بات یہ ہے کہ ایک دن مومن ضرور کھڑا اور غالب ہوگا اور یہی اللہ کی سنت ہے، فیصلہ ہے۔ جب اسباب تقدیر پورے ہو جائیں گے، اسباب تقدیر، تو ایک دن ایسا ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ امم سابقہ کے بارے میں اللہ کا یہی طریقہ اور قانون جاری رہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امتیں دکھائی گئی، میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، ایک نبی ہے اور اس کے ساتھ یہ کیا 2 آدمی ہیں، اور ایک نبی ہے جس کے ساتھ کوئی امتی بھی نہیں۔ اس کے باوجود دعوت جاری رہی اور ہر زمانے میں جاری رہے گی، چاہے جتنی بھی کمزوری ہو جائے۔ کسی نبی پر اعتراض قطعاً نہیں ہو سکتا کہ ان کے ذریعے کوئی ہدایت یافتہ کیوں نہیں ہوا، حالانکہ انہوں نے دعوت میں اپنی پوری کوشش کی تھی۔ ہدایت دینا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح کسی مجاہد پر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اسے فتح کیوں حاصل نہیں ہو رہی، حالانکہ وہ اپنی استطاعت اور پوری کوشش سے جہاد میں مصروف رہا ہے۔ اعتراض صرف یہ ہے کہ ہم نے اسباب کے استعمال میں کمی کی اور کوشش میں کچھ نہ کچھ بخل اور کوتاہی سے کام لیا۔ باقی اللہ کی مرضی ہے، وہ جب چاہے وہ جو چاہے کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، جب شہیدوں کو یہ خوف ہوا کہ زندہ رہ جانے والے لوگ کمزوری کی وجہ سے کہیں جہاد سے پیچھے نہ رہ جائیں، تو انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا، ہمارے پیچھے رہ جانے والے بھائیوں کو یہ کون بتائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور ہمیں رزق دیا جاتا ہے، تاکہ لوگ جہاد سے پیچھے نہ رہیں اور میدان جنگ سے نہ بھاگیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں انہیں تمہاری یہ بات پہنچا دوں گا۔ سنن ابی داؤد کی 2520 احادیث ہے اور بھی بہت سارے احادیث میں یہ درج ہے یہ حدیث۔ ناظرین گرامی، رات کو آخر ختم ہو جانا ہے اور دن کی روشنی چاروں طرف پھیل جائے گی، خس و خاشاک بہہ جائے گا اور زمین میں وہ چیزیں رہ جائیں گی جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ ایک دن برحق ثابت ہوگا کہ آخری فتح جو ہے وہ یقین رکھنے والی کی ہے اور ایمان والی کی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان تمام احادیث ہمیں کیا روشنی ڈال رہی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم کوششوں سے جو ہے پیٹ پھیر لیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں یا ہمارے بس میں، ہمارے حد میں جہاں تک کوشش ہوتی ہے ان کوششوں کو پوری طرح کرتے ہوئے صبر اور یقین کے ساتھ کہ یہ ایک دن آئے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور روایت رہی ہے کہ وہ کبھی اسلام کو مغلوب نہیں ہونے دیتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا تو مسلمان بھی مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ غالب ہو کر کے رہے گا۔ کچھ آزمائشیں آتی ہیں، کچھ امتحانات آتے ہیں، اس میں سوال یہ ہے کہ ہم کتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ دور وہی ہے، وہ ہمارا مضبوطی چاہتا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ آپ امتحان ضرور دیں لیکن مایوسی کا شکار نہ ہوں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں
دشمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔